اوہایو کے شہر لو لینڈ میں لوگ اس کہانی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے وہ اسے لو لینڈ فراگ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سیدھی کھڑی مخلوق، کچھ انسان اور کچھ مینڈک جیسی، جسے اکثر دریا کے قریب رات کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے نہیں گیا تھا، میں تو بس شام کی سیر کے لیے وہاں گیا تھا۔ وہ والی خاموشی جو تب آتی ہے جب لٹل میامی ریور کے کنارے سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، وہ والی خاموشی جب آخری لوگ بھی واپس جا چکے ہیں۔ میں نے وقت دیکھا، سوچا کہ شاید 10 منٹ اور رک سکتا ہوں۔ تب میں نے آگے کسی کو کھڑا دیکھا، ریلنگ کے قریب۔ پہلے تو کچھ عجیب نہیں لگا، بس ایک شخص تھوڑا جھکا ہوا پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کوئی اور واکر ہوگا، لیکن پھر میں نے نوٹس کیا وہ بالکل ساکت تھا، عام سکون نہیں، ایسا لگا جیسے وہ وہاں رکھا گیا ہو۔ میں نے خود بخود اپنی رفتار کم کر دی، دور سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جسم کی ساخت عجیب تھی، چھوٹا، سکیڑا ہوا، بازو جسم کے قریب۔ پھر وہ ہلا، قدم نہیں اٹھایا، بس اچانک ایک حرکت، جیسے اس کا سر ایک طرف جھٹکے سے مڑا ہو، اور اسی لمحے میں رک گیا، کیونکہ مجھے احساس ہوا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا پہلے، اس نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے وہیں سے واپس مڑ جانا چاہیے تھا، یہی نارمل رد عمل ہوتا، لیکن میں نہیں مڑا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی کوئی سادہ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی انسان، روشنی کا دھوکہ، کچھ بھی۔ پھر اس نے اپنی حالت بدلی، اس بار آہستہ، جان بوجھ کر۔ وہ جھکا ہوا جسم تھوڑا سیدھا ہوا، اتنا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ ہو سکے، ایک بالغ انسان سے چھوٹا، مگر اتنا بھی نہیں کہ نظر انداز کیا جا سکے۔ اس کے بازو ہلے، لیکن آزادانہ نہیں، ایک عجیب کنٹرولڈ انداز میں، جیسے وہ حرکت اس کے لیے فطری نہ ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، آہستہ، خاموشی سے۔ میرے جوتے کے نیچے بجری کی ہلکی سی آواز آئی، اور اسی لمحے اس نے رد عمل دیا۔ اس بار اس نے پورا سر موڑا، نہ جھٹکے سے، نہ اچانک، بس ایک ہموار حرکت میں، یہاں تک کہ وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور چند لمحوں کے لیے میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کی شکل انسانی نہیں تھی، سر اوپر سے چوڑا تھا، گردن تقریباً نظر نہیں آ رہی تھی، جسم چھوٹا، سکیڑا ہوا، اور جس طرح وہ کھڑا تھا، متوازن مگر غیر فطری، جیسے اس نے کھڑا ہونا سیکھا ہو، کہ اس کی اصل حالت نہ ہو۔ ہم دونوں چند لمحے ایسے ہی کھڑے رہے، میں راستے پر، وہ ریلنگ کے پاس، کوئی حرکت نہیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی حرکت کی، اتنی چھوٹی کہ شاید نظر نہ آتی۔ اس کا ایک ہاتھ، اگر وہ ہاتھ تھا، ہلکا سا اٹھا، نہ اشارہ، نہ پکڑنے کے لیے، بس اٹھا، جیسے وہ میری موجودگی کو تسلیم کر رہا ہو، یا نشان لگا رہا ہو کہ میں وہاں ہوں۔ اور اسی لمحے ارد گرد کی خاموشی بدل گئی، خالی نہیں رہی، پرسکون نہیں رہی، بلکہ ہوش میں آ گئی، جیسے میں نے اس جگہ میں قدم رکھتے ہی کچھ بدل دیا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کسی لمحے میں نے کر لیا، نہ جلدی میں، نہ بھاگتے ہوئے، بس آہستہ سے ایک قدم پیچھے، پھر ایک اور۔ ہمارے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہی کافی ہے، جو بھی وہ چیز تھی وہ وہیں رہے گی، ریلنگ کے پاس، پانی کے قریب، اور میں بس واپس چلا جاؤں گا۔ میں اسے دیکھتا رہا جیسے میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا، وہ قریب نہیں آیا، بس وہیں کھڑا رہا، ساکت، دیکھتا ہوا۔ آخرکار راستے کے موڑ نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا، اور اسی کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سب ختم ہو گیا، میں نے کچھ عجیب دیکھا، بس۔ میں بھاگا نہیں، میں گھبرایا نہیں، میں بس وہاں سے نکل آیا۔ لیکن جیسے ہی میں راستے کے آخر میں پہنچا، میں رک گیا۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی حرکت نہیں، بس ایک احساس، وہی عجیب سا احساس کہ کوئی ہوش میں ہے۔ میں نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا، پورا نہیں، بس اتنا کہ پیچھے کا راستہ نظر آ جائے۔ ریلنگ اب مشکل سے نظر آ رہی تھی، دریا اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ پہلے کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے اسے دیکھا، وہ پانی کے پاس نہیں تھا، جہاں پہلے کھڑا تھا وہاں نہیں، وہ قریب تھا، بہت قریب۔
اسی راستے پر کھڑا، بالکل وہاں جہاں میں چند لمحے پہلے کھڑا تھا۔ وہی انداز، وہی ساکت حالت، میری طرف رخ کیے ہوئے، جیسے اس نے میری جگہ لے لی ہو۔ میں اس بار نہیں رکا، میں فوراً وہاں سے نکل گیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن جو بات میرے ساتھ رہ گئی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ اور تھا، کچھ جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں نہیں کر سکا، نہ واضح نہ دھندلا، کچھ بھی نہیں۔ وہ مٹا ہوا نہیں تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، وہ بس موجود ہی نہیں تھا، جیسے میرا دماغ اسے رکھنا نہیں چاہتا تھا، یا اس سے بھی برا، جیسے اس نے مجھے سب کچھ دکھایا ہی نہیں، اور کسی وجہ سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر تھا۔